السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا آپ کے مسائل اور ان کے جوابات کا 58واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، روزانہ کے ای میل کے ذریعے سے آنے والے جو سوالات ہیں اس کا والیوم اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے جس کی وجہ سے مجھے اب روزانہ ایک وقت میں آپ کے مسائل اور ان کے جوابات اور ایک وقت میں اصلاح معاشرہ کا سبق بھیجنا پڑے گا، اس لیے کہ بہت سارے لوگ دنیا بھر سے وہ بیچارے یہ ایکسپیکٹیشن رکھ کر، یہ امید رکھ کر کہ مولانا صاحب ہمارے سوال کا جواب دیں گے، وہ ہم کو میل کر رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً ابھی فیبروری کے جو سوالات آئے تھے وہی ابھی تک پورے نہیں ہوئے، پھر مارچ کے پورے سوالات ویسے ہی ہے۔ تو اس کے لیے میں نے آج یہ ارادہ کیا ہوں کہ انشاءاللہ روزانہ آپ کو ایک وقت میں آپ کے مسائل اور ان کے جوابات کے بھی، بھلے ہی 2-4 سوالات کے جوابات کیوں نہیں رہتے، وہ دے دیے جائیں گے، تاکہ یہ جتنے سوالات پینڈنگ میں ہیں یہ پینڈنگ میں نہ رہے، اور روزانہ تھوڑے سوالات جو ہے وہ کلیئر ہوتے رہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بغیر کسی تاخیر کے آج کے پہلے سوال کو لیتے ہیں۔ یہ سوال سید شفیق حسین صاحب بارہمولہ کشمیر سے۔ سید شفیق حسین صاحب نے پوچھا ہے، مولانا میرا سوال یہ ہے کہ بینک سے جو سود کی رقم ملتی ہے اس کا کیا کرنا چاہیے، یا کسی کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی ہمارے سید شفیق احمد صاحب، آپ کا جو سوال ہے اس کا آپ کو تفصیل کے ساتھ میں جواب ہمارے آپ کے مسائل اور ان کے جوابات کے 4تھے سبق میں ملیں گا۔ میں آلریڈی اس کا جواب دے چکا ہوں، اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ آپ کے مسائل اور ان کے جوابات کا سبق نمبر 4 سنیے۔ انشاءاللہ آپ کو پورے تفصیل اور ڈیٹیلز میں پتہ چل جائے گا کہ بینک انٹرسٹ کے پیسے کہاں پر استعمال کرنا صراحتاً حرام اور ناجائز ہے، اور کن کاموں میں آپ کے اس کو استعمال کرنے کی گنجائش ہے۔ تو اس کے لیے آپ سے درخواست ہے، آپ یوٹیوب پر ہمارے چینل پہ جائیے اور وہاں پہ جا کر آپ کے مسائل اور ان کے جوابات کا 4تھا سبق سنیے۔ اگلا سوال، یہ سوال شیخ مزمل حسین صاحب پونے، انہوں نے کہا ہے، مولانا نان مسلمس کریٹ رنگولی آؤٹ سائڈ آف شاپس اینڈ ہاؤسز اینڈ مسلمس تھرو ڈرٹی واٹر opposite to shops and houses, especially Muslims meat shops are best examples of how dirty Muslims are۔ مزمل حسین صاحب کا کہنا یہ ہے، ہمارے جو برادران وطن ہیں، ہمارے نان مسلم بھائی ہیں، وہ صاف صفائی کے معاملے میں اپنے گھروں کے سامنے رنگولی بناتے ہیں، پانی مارتے ہیں، اور وہاں پر کھراٹا وغیرہ مار کر اس کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ اس کے کمپیریزن میں دیکھیں گے تو مسلمانوں کی کوئی ہوٹل ہے، کوئی دکان ہے، چائے کی ہوٹل ہے، تو مسلمان کیا کرے گا؟ اگر گندا پانی جمع ہو جاوے تو اس کو اپنی ہوٹل کے سامنے ہی پھینک دیں گا، اپنے گھر کے سامنے ہی پھینک دیں گا۔ انہوں نے اگزامپل دیا ہے خاص طور پہ گوشت کی دکان والے، تو ان کے اس طریقے کے پانی پھینکنے کی وجہ سے، کچرا پھینکنے کی وجہ سے عموماً وہاں پہ کتوں کی لڑائی جھگڑے آپ کو ہمیشہ چلتی ہوئی ملیں گی۔ بھائی ہمارے مزمل حسین صاحب، آپ کی بات بالکل برحق ہے کہ جو صاف صفائی کسی زمانے میں، کسی وقت میں مسلمانوں کی شان ہوا کرتی تھی، کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسلمان کی پہچان ہی صاف صفائی کو کہا ہے کہ تنظفوا فإن الاسلام نظیف، صاف ستھرے رہو، اس لیے کہ صفائی، کلیئرنس یہ اسلام کی اور مسلمانوں کی نشانی ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے، آج آپ کو سب سے زیادہ گندگی، سب سے زیادہ کچرا، سب سے زیادہ جو ڈرینیج بھرے ہوئے ہیں وہ ہمارے مسلمان محلوں کے، مسلمان علاقوں کے ہی ملیں گے۔ تو ہم مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے، ہم اپنی دکانوں کا جو کچرا ہے اس کو ایک بیگ کے اندر جمع کریں،
اور پھر اس کچرے کو کارپوریشن کی گاڑی میں ڈالے. پانی وغیرہ جس طریقے سے ہم روڈوں پہ راستوں پہ پھینک دیتے ہیں وہ گندے پانی کو گٹر میں ڈالے. اور مسلم علاقے کے جو کارپوریٹرز ہیں میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ جلسے جلوس میں انٹرسٹ لینے کے، مشاعرے منعقد کرنے کے، لاؤنی کے پروگرام کرانے کے، اور اس کے علاوہ جو پبلک کے انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہیں اس کو کم کر کے اگر وہ اپنے ایریوں کے روڈوں کو، راستوں کو، ڈرینیج کو، نالیوں کو ڈیولپ کرنے کا کام کریں گے اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں گے کہ ان کو کیسے صاف رہنا چاہیے، ستھرا رہنا چاہیے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارے محلے بھی، ہماری بستیاں بھی، ہماری گلیاں بھی وہ صاف ستھری رہیں گی اور پھر ایک آئیڈیل مسلم ایریا اور مسلم محلہ نظر آئے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلا سوال، اگلے 4 سوالات ہیں ایک ہی میل کے اندر، اور اس کے پوچھنے والے ہیں شیخ اشرف صاحب، بشنو پور، ویسٹ بنگال. انہوں نے جو 4 سوالات کیے ہیں مجھے لگتا ہے ان میں سے ایک سوال بھی ان کی اپنی پرسنل لائف سے ریلیٹڈ نہیں ہے. ان کا پہلا سوال کسی اور لڑکی کے بارے میں ہے جو اسکول کالجز میں پڑھتی ہے. دوسرا سوال انہوں نے ان شادی شدہ عورتوں کے بارے میں کیا ہے جو بچوں کو گود میں لے کر گھومتی پھرتی ہے. تیسرا سوال انہوں نے ان شادی شدہ مردوں کے بارے میں کیا ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ میں کس طریقے سے انہوں نے فزیکل ریلیشن بنانا چاہیے. اور چوتھا سوال ان کا وہ بھی غیر محرم جو دوسری مستورات ہیں ان کے پردے کے بارے میں ہیں. ان کے چاروں سوالات سے مجھے یہ پتہ چلا کہ ان کے پاس میں کام دھندا کچھ ہے نہیں، بیٹھے بیٹھے دوسروں کے اوپر نظر رکھنے کا اور دوسروں کے بارے میں مسائل پوچھنے کا، یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہی ہے. تو ہمارے اشرف صاحب، ہم یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ کو آپ کی اپنی پرسنل لائف سے ریلیٹڈ کیا مسئلہ پوچھنا ہے آپ وہ پوچھیے، آپ کا موسٹ ویلکم ہے. آپ کے چاروں سوالات 4 الگ الگ ٹائپ کے لوگوں کے بارے میں ہیں، تو پتہ یہ چلا آپ دوسروں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اس کا ہمارے پاس میں کوئی جواب نہیں ہے. اگلا سوال، یہ سوال ایک گورنمنٹ آفیسر جو کلاس 1 کی پوسٹ پر ہے اور ایک تعلقے کے OS ہے، انہوں نے مجھے فون بھی کیا تھا. میری ویسے آلریڈی فون پہ بھی ان سے بات چیت ہو چکی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی میں نے میل چیک کیا تو ان کا سوال مجھے میل میں بھی نظر آیا، اس کو واپس سے دہرا دوں تاکہ دیگر سننے والوں کو بھی فائدہ ہو. ماشاءاللہ ہمارے وہ بھائی کلاس 1 آفیسر ہے اور اصلاح معاشرہ کا سبق پابندی کے ساتھ میں سنتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے، مولانا میرے ماتحتی میں 50 سے زیادہ کرمچاری ہے اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے نان مسلم بھائی ہمارے دوست ہیں. آفیشل کام سے بھی سینکڑوں لوگوں کا آنا جانا ہوتے رہتا ہے، تو اکثر لوگ مجھے نمستے کہتے ہیں، بہت سارے نمسکار کہتے ہیں، بہت سارے موبائل پر بھی مجھے نمستے نمسکار کہتے ہیں. اب اگر میں ان کو اس کا جواب نہ دوں تو پھر بہت ساروں کو یہ لگتا ہے کہ یہ گھمنڈی ہے یا پھر کچھ اور بھی مطلب وہ نکال سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں نے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی ہمارے جن بھائی صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے وہ اور ان کے علاوہ ایسے بہت سارے جو کارپوریٹ انڈسٹریز میں جاب کرتے ہیں یا ہمارے برادران وطن کے ساتھ میں جن کا اٹھنا بیٹھنا ہے، لین دین ہے، ویوہار ہے، اور ان کے ساتھ میں روزانہ اس طریقے کے الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو دیکھو آپ تمام لوگوں کے لیے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے کتاب الفتاویٰ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 324 پر بہترین انداز میں یہ جواب لکھا ہے کہ ہمارے بہت سارے جو غیر مسلم بھائی ہیں، اگر وہ ایسے الفاظ میں ہم کو سلام کرتے ہیں جیسے آداب ہے، تو اس کا جواب ہم آداب میں دے سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کوئی شرکیہ کلمہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی ہم کو السلام علیکم کہتا ہے تو ہم بھی اس کو صرف وعلیکم کہہ سکتے ہیں. اسی طریقے سے نمستے نمسکار اگر کوئی کہتا ہے تو چونکہ نمستے اور نمسکار کے اندر شرکیہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو اس سے تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے. اب میں آپ کو اپنی طرف سے سولیوشن بتاتا ہوں. اگر آپ ان کی بجائے گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون، گڈ ایوننگ اس طرح کے الفاظ استعمال کرے
یا آداب کا لفظ استعمال کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگلا سوال، یہ سوال محمد طاہر صاحب انکلیشور ضلع بھروچ گجرات، انہوں نے پوچھا ہے، آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ دا مسئلہ آف بلائنڈ حافظ کین پرفارم فرض نماز ادر ویور حافظ آلریڈی بیہائنڈ دا بلائنڈ حافظ، یعنی ایک نابینا حافظ قرآن وہ فرض نماز کی امامت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، جبکہ دوسرے جو حافظ ہے جو دیکھ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں وہ بھی اس کے پیچھے موجود ہیں۔ میں ہمارے محمد طاہر صاحب آپ کے سوال کا جواب حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے کتاب الفتاویٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 323 بہت ہی تفصیل اور ڈیٹیل میں دیا ہے۔ میں آپ کو اس کا خلاصہ بتاتا ہوں۔ حضرت مولانا خالد صاحب نے لکھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں پر سفر پر جاتے تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب بنا کر اور مدینے کا گورنر بنا کر جاتے تھے اور وہی لوگوں کو امامت کیا کرتے تھے۔ دوسری حدیث، حضرت عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی نابینا تھے اور اپنے محلے کی مسجد میں وہی امامت فرمایا کرتے تھے۔ بخاری میں کئی مواقع پر اس کا ذکر موجود ہے۔ ہاں، اگر وہ حافظ قرآن طہارت اور استنجا وغیرہ کے اندر احتیاط نہ برتتا ہو اور اس کو کچھ ناپاکی وغیرہ کے مسائل درپیش ہے تو پھر دوسرے حفاظ کو ترجیح دینا چاہیے، اور اگر وہ حافظ صاحب نابینا ہونے کے باوجود ماشاءاللہ اچھے طریقے سے استنجا بھی کر لیتے ہیں، ایک دم پاک صاف ستھرے رہتے ہیں اور ان کو ناپاکی وغیرہ کے کوئی مسائل درپیش نہیں ہیں، تو پھر حضرت مولانا خالد صاحب نے لکھا ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اصل جو چیز ہے وہ امت کی اجتماعیت ہے۔ امت کی اجتماعیت باقی رکھنے کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حجاج ابن یوسف کے جیسے ظالم اور جابر کے پیچھے بھی نماز ادا کی ہے۔ تو امام کا نابینا ہونا تو ظاہر ہے، اس سے بہت زیادہ کمتر بات ہے، کیونکہ بینا اور نابینا ہونا یہ اپنے اختیار کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ایک نابینا حافظ قرآن صحیح قرآن مجید پڑھ رہا ہے، امامت کر رہا ہے، بالکل کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال، یہ سوال عابد عمران صاحب، انہوں نے ڈوڈا جموں کشمیر سے یہ سوال پوچھا ہے، مولانا صاحب جب امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو بہت سارے لوگ وہ بغیر دعا کے پھر فرض کے بعد کی جو سنت اور نوافل ہے اس کی نیت باندھ لیتے ہیں، تو اس طریقے سے ان کی وہ جو بعد کی نمازیں ہیں وہ ہوگی یا نہیں ہوں گی؟ بھائی ہمارے عابد عمران صاحب، امام نے جیسے ہی سلام پھیر دیا، یا اگر آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہو، سلام پھیرتے ہی آپ کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ نماز کے بعد میں امام اور مقتدی اجتماعی طور پر جو دعا کرتے ہیں اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن اگر کوئی وہ دعا ترک کر کے سنت اور نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ فتاوی محمودیہ جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 241 صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا شرعاً ثابت ہے اور مستحب ہے، لیکن اگر اتفاقیہ طور پر کوئی شخص اسے ترک کر دے تو اس پر اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا آپ کے یہاں پر جو لوگ سلام پھیرنے کے بعد میں نوافل کی یا سنتوں کی نیت باندھ لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ان کو بھی شریعت نے اجازت دی ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عابد عمران صاحب کا دوسرا سوال یہ ہے، اگر نماز جنازہ کے لیے ہم نے وضو کیا تھا تو نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد اسی وضو سے ہم لوگ فرض نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ بھائی عابد عمران صاحب، ایک مرتبہ جب آپ نے وضو کر لیا ہے تو اس وضو سے آپ قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ تمام امور اور وہ تمام چیزیں جو ایک وضو کرنے کے بعد آپ کرنا چاہتے ہیں آپ بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ 8 باتیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جسے نواقض وضو کہتے ہیں، اس کا صدور اگر آپ سے ہو رہا ہے، جیسے پیشاب پاخانہ ہے،
हवा का खारिज होना है, बदन के किसी जगह से खून का बह जाना है, लेट कर या सहारा लगाकर सो जाना है, बेहोश हो जाना है, बीमारी या किसी और वजह से मजनून या दीवाना हो जाना है, नमाज में खिलखिलाकर हंसना है, ये बातें अगर है तो फिर आपका वज़ू टूट जाएगा। और अगर ये नहीं है तो एक वज़ू से आप दिन की 5 नमाज़ें पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज ही नहीं है उसके अंदर। फिर आबिद इमरान साहब का अगला सवाल, क्या नापाक कपड़े वॉशिंग मशीन में धोने से पाक हो जाते हैं? भाई आबिद इमरान साहब, आप तो ऐसे सवालात कर रहे हैं जैसे वॉशिंग मशीन अभी 8 दिन 15 दिन पहले ही मार्केट में आई है, अभी नया नया उसका इन्वेंशन हुआ है, इस वजह से अब आपको यह मसला दरपेश आ रहा है कि उसके अंदर के कपड़े पाक होंगे या नहीं होंगे। मैं समझता हूँ हमारे आबिद भाई, आपके जिस टाइप के सवालात हैं ना, ये सवालात नहीं हैं बल्कि वसवसे है। बेहतर होगा आप किसी अल्लाह वाले से बयात करके अपने क़ल्ब की और अपने नफ्स की इस्लाह की तरफ थोड़ा सा राग़िब होकर उनके साथ में वक्त गुजारो, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा आपको। भैया अभी तक जो मसाइल मैंने लिया हूँ ये 17 फरवरी तक हुए हैं। इसके बाद के जिनके भी मसाइल है, रोज़ाना 2-4 मसाइल आते रहेंगे, तो आपके जिनके भी मसाइल पेंडिंग में हैं इंशाअल्लाह वो पेंडिंग नहीं रहेंगे, उनका भी नंबर आएगा। और जो दीगर भी पूछने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है व्हाट्सअप पे बिल्कुल मसला ना भेजें। व्हाट्सअप दिन में से 4 मरतबा मुझे क्लियर करना पड़ता है। आप imfpuneindia@gmail.com पर अपना मसला मेल कीजिए, इंशाअल्लाह आपके मसले का जवाब आपको मिल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।